شروع اللہ کے نام سے جو 7 آسمانوں کا مالک، زمین و آسمانوں کا نور، اور کائنات کے ہر ذرے کا پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم اس لمحے کی طرف واپس چلتے ہیں، جب پوری کائنات کی کہانی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ لمحہ، جب نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ دن نہ رات۔ بس ایک بے انتہا سناٹا تھا، ایک گہری خاموشی، ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی جس کا کوئی آغاز تھا نہ انجام۔ لیکن اسی گھمبیر اندھیرے کے بیچ ایک فیصلہ ہونے والا تھا۔ آسمانوں کی تخلیق کا فیصلہ۔ یہ صرف مسلم تاریخ نہیں، بلکہ تورات، انجیل اور قرآن تینوں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو درجہ بدرجہ پیدا کیا، منظم، با ترتیب، اور کمال حکمت کے ساتھ۔ ابتدا، جب کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کے آغاز میں صرف تاریکی تھی۔ تورات کے مطابق پہلی صدا تھی، روشنی ہو جائے، اور قرآن کہتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے پیدا کیا۔ انجیل لکھتی ہے کہ شروع میں زمین بے شکل تھی، اندھیری تھی، اور پانیوں پر اللہ کی روح پھر رہی تھی۔ یہ تینوں آسمانی کتابیں ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اندھیرے سے روشنی کا ظہور، اور پھر آسمانوں کی تخلیق۔ پہلا مرحلہ، عظیم دھماکہ نہیں، عظیم حکم۔ انسان اسے بگ بینگ کہتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کے حکم کا ظہور تھا، ایک ایسا حکم جس نے نہ صرف روشنی پیدا کی، بلکہ کائنات کو پھیلنے پر مجبور کر دی۔ وقت، مکان، فاصلہ، مادہ، سب اسی لمحے وجود میں آئے۔ یہ وہ ثانیہ تھا جب اللہ نے اول ترین آسمان کی بنیاد رکھی۔ یہ آسمان روشنی اور تاریکی کی پہلی سرحد تھا۔ یہی وہ مقام تھا جس نے پوری کائنات کے نظم کو پہلے مرتبہ وجود دیا۔ پہلا آسمان، نور کی سب سے پہلی پرت۔ پہلا آسمان وہ سطح تھی جس نے کائنات کے نور کو منظم کیا۔ یہ عام آسمان نہیں، یہ وہ پرت ہے جو انسان کو سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ قرآن اسے یوں بیان کرتا ہے، ہم نے دنیا کے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ یہ چراغ کیا ہیں؟ ستارے۔ پہلا آسمان نور، آگ، توانائی اور چمک کا گھر ہے۔ یہ آسمان کائنات کے سب سے بڑے نظم، روشنی کے بہاؤ، کا ذمہ دار ہے۔ دوسرا آسمان، پانیوں اور ہواؤں کا نظام۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے پانیوں کے درمیان ایک پردہ بنایا، جو اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کرتا ہے۔ یہی دوسرا آسمان ہے۔ یہ آسمان پانی، بخارات، توانائی، ہوا اور موسموں کے بڑے نظام کا مرکز ہے۔ یہاں وہ قوتیں بنتی ہیں جو بارش کو جنم دیتی ہیں، ہوا کو چلاتی ہیں اور بادل بناتی ہیں۔ یہ آسمان ہلکا، لطیف، اور مسلسل بہاؤ میں رہنے والی طاقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا آسمان، ستاروں کا جنم۔ تیسرا آسمان وہ مقام ہے جہاں تارہ سازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انجیل میں پولس نے لکھا کہ میں تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ آسمان نور، پاکیزگی اور غیر معمولی عظمت سے بھرا ہے۔
یہاں وہ قوتیں موجود ہیں جو ستاروں کو جلاتی ہیں، انہیں توانائی دیتی ہیں، اور پوری کہکشاؤں کو منظم کرتی ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں روشنی کے بڑے بڑے گیس بادل پھٹ کر ستارے بناتے ہیں، یعنی کائنات کے چراغ یہیں جلتے ہیں۔ ڈیش 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 چوتھا آسمان، وقت کا نظام۔ چوتھا آسمان وہ جگہ ہے جہاں وقت کا شیڈیول طے ہوتا ہے۔ یہ بات صرف مذہبی نہیں، بلکہ سائنسی طور پر بھی حیران کن ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورج اور چاند مقررہ اندازے کے مطابق چلتے ہیں، یعنی سورج کی حرکیات، چاند کی گردش، موسموں کی ترتیب، سال کا چکر۔ یہ سب چوتھے آسمان کے حکم سے ہے۔ یہاں قدر، یعنی مقدار اور حساب کا مکمل نظام چلتا ہے۔ اسی آسمان نے دن رات کے تسلسل کو قائم کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات اب بھی ایک خوفناک اندھیرا تھی۔ نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سمت۔ یوں لگتا تھا جیسے خلا ایک بے آواز چیخ میں جکڑا ہوا ہو۔ مگر پھر ایک ایسا حکم الہی گونجا جس نے پوری خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ فلسوآہنس با سیمیاویا، پھر اللہ نے انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا کی سب سے پہلی تعمیر شروع ہوئی۔ آسمان کی پہلا آسمان، نور اور دھوئیں کا ملاپ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے آسمان بنانا شروع کیے تو مادہ صرف دھوئیں، دخان کی صورت میں تھا۔ یہ دھواں نہ زمین جیسا تھا، نہ ہمارے دیکھے ہوئے کسی دھوئیں جیسا۔ یہ آسمانی مادہ تھا، ایسا کہ جسے اگر کوئی آنکھ دیکھ سکتی تو شاید برداشت نہ کر پاتی۔ جب اللہ نے اس دھوئیں کو پھیلایا تو یوں لگا جیسے ایک کائناتی سمندر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہو۔ پہلے آسمان کی بنیاد بنی، روشنی جمع دھواں جمع الہی حکم، اور اس کے وجود میں آتے ہی کائنات میں پہلی بار ہلکی سی جھلک دکھائی دی، جیسے ایک دور کا سورج طلوع ہونے والا ہو۔ کوئی آواز نہیں، مگر پورے وجود میں ایک لرزش سی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کائنات کا پہلا نظام تھا۔ ڈیش 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 دوسرا آسمان، جہاں طاقت کے پرت بننے لگے۔ ہمارے یہاں آسمان دیکھنے پر صرف نیلا رنگ نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں جتنے بھی آسمان ہیں، ہر ایک کا اپنا نظام، اپنی حقیقت، اپنی دنیا ہے۔ دوسرا آسمان پہلے سے زیادہ طاقتور بنیادوں پر بنایا گیا۔ یہاں کائناتی طاقتی لہریں وجود میں لائی گئیں۔ ہمارے آج کے سائنسدان انہیں کاسمک فورسز کہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تمام قوتیں خالص نور کی شکل میں تھیں۔ جب دوسرا آسمان مکمل ہوا تو کائنات پہلے سے زیادہ منظم محسوس ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ ہر پرت بناتے ہوئے اگلی بنیاد مضبوط کر رہا ہے۔ ڈیش 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 تیسرا آسمان، جہاں نور کے دریا بہائے گئے۔ تیسرے آسمان کی تخلیق کا ذکر اکثر متون میں نورانی بہاؤ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہاں ایسی روشنی رکھی گئی جو نہ گرم کرتی ہے نہ جلاتی، صرف حسن، سکون اور الہی عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ تیسرے آسمان پر کئی ایسی مخلوقات بھی رکھی گئیں جن کا کام صرف عبادت اور تسبیح ہے۔ ان کے چہرے نہیں، صرف نور ہے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے روشنی کی لہریں چلتی پھرتی ہوں۔
یہ وہی آسمان ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ فرشتے کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، اپنی پوری تخلیق کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ڈیش 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 چوتھا آسمان، کائناتی نظم کی شاہراہ۔ چوتھے آسمان کی تخلیق اس لیے منفرد تھی کیونکہ یہاں وہ نظام رکھا گیا جو پوری کائنات کی ترتیب کو آگے بڑھاتا ہے۔ دن، رات، وقت، گردش، رفتار، بہاؤ، یہ سب اسی آسمانی پرت کے نیچے ترتیب دیے گئے۔ یہاں فرشتے ایسی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں جن میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کس جان کو کب رزق ملے گا، کون سا نظام کب حرکت میں آئے گا، کس مقام پر کون سی تقدیر نافذ ہوگی۔ یہ آسمان اللہ کے آرڈرز سینٹر کی طرح ہے، جہاں سب کچھ حساب کے ساتھ ایک نظم کے تحت ہوتا ہے۔ اگر انسان اس آسمان کی گہرائی دیکھ سکے تو اس کا وجود لرز اٹھے۔ اتنی وسعت، اتنی پیچیدگی، اتنی ترتیب، اتنی حکمت، کہ انسانی دماغ اس کا ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ڈیش 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 پانچواں آسمان، محافظ قوتیں۔ پانچواں آسمان وہ مقام ہے جہاں حفاظتی قوتیں رکھی گئیں۔ ہماری دنیا پر گرنے والے شہاب ثاقب، دھم رفتار میں حرکت کرتی چمکتی ہوئی آگ کے گولے، اور وہ محافظ لشکر جنہیں قرآن شہاب کہتا ہے، یہ سب اسی آسمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان کائناتی حفاظت کا حصار ہے۔ یہاں موجود نورانی مخلوقات کا کام برائی، شیطانی قوتوں اور فساد سے نظام آسمان و زمین کو بچانا ہے۔ یہ آسمان امن کا دائرہ بن کر پوری تخلیق کے گرد کھڑا ہے۔ ڈیش 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 چھٹا آسمان، حکمت اور علم کا سمندر۔ چھٹے آسمان کی تخلیق اس علم کی نمائندگی کرتی ہے جو اللہ نے اپنی خاص مخلوقات کو دیا۔ یہاں وہ فرشتے موجود ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے معاملات سنبھالتے ہیں۔ یہاں نورانی کتب موجود ہیں جو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ علم کے ایسے راز، جو اگر زمین والوں پر واضح ہو جائیں تو دنیا کا نظام بدل جائے۔ یہ آسمان علم کا سمندر ہے، اور ہر قطرہ ایک حکمت ہے، جو اللہ نے صرف اپنی منتخب مخلوق کے لیے رکھی ہے۔ ڈیش 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 ساتواں آسمان، رب کے عرش کا سایہ۔ یہ سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے نورانی آسمان ہے۔ ساتویں آسمان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد سب سے عظیم مقام عرش الہی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آسمان ایسا ہے جس کی نورانیت کا مقابلہ کوئی پرت نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی شور نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی گردش نہیں، صرف سکون، وقار، عظمت اور اللہ کے حکم کی مہک ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے سارے آسمانوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، جہاں سے دنیا کے لیے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ فرشتے یہاں صف در صف کھڑے رہتے ہیں، چہرے نہیں، صرف نور۔ ان کی عبادت کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈیش 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 جب 7 آسمان مکمل ہوئے، دنیا ایک مکمل نظام بن چکی تھی۔ ہر پرت اپنی جگہ پر، ہر طاقت اپنے دائرے میں، ہر نور اپنی بلندی پر، ہر حکم اپنی حکمت کے ساتھ۔
اللہ نے نہ صرف آسمان بنائے، بلکہ ہر آسمان کو الگ ذمہ داری، الگ ساخت، الگ مقصد دیا۔ پھر رب نے فرمایا، وَزَّيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریب والے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا، یعنی ہمارا آسمان، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ صرف پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر 6 اور عظیم دنیایں موجود ہیں جو ہماری آنکھیں کبھی دیکھ ہی نہیں سکتیں۔